السلام علیکم، میں ہوں محمد آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو پلس نیوز 67۔ جیو پلس نیوز 67 کے ناظرین کرام کو خوش آمدید۔ آج آپ کو ایک اہم خبر بتانے جا رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی نہ ہونے پر مشرق وسطی کو تباہ کرنے کی دھمکی۔ نو منتخب امریکی صدر ٹرمپ نے اسرائیلی یرغمالیوں کی فوری رہائی نہ ہونے پر مشرق وسطی میں سنگین نتائج کی دھمکی دی ہے۔ انہوں نے حماس پر انسانیت کے خلاف مظالم کا الزام عائد کرتے ہوئے سزا دینے کا اعلان کیا ہے۔ واشنگٹن۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی نہ ہونے پر مشرق وسطی کے خلاف سنگین اقدامات کرنے کی دھمکی دی ہے۔ ٹروتھ سوشل پر جاری اپنے بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر 20 جنوری 2025 کو ان کی حلف برداری کے قبل اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا نہ کیا گیا تو ایسی سزا دیں گے جو امریکی تاریخ میں کبھی نہیں دی گئی ہوگی۔ انہوں نے کہا جن لوگوں نے انسانیت کے خلاف مظالم کیے ہیں انہیں اس کی قیمت ادا کرنا ہوگی۔ ٹرمپ نے واضح کیا کہ اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی ان کے لیے اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا مشرق وسطی میں ان واقعات کے ذمہ داروں کو سبق سکھایا جائے گا اور ان کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے گی۔ حماس نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا اسرائیل کی غزہ میں 14 ماہ سے جاری جنگ کے دوران کئی یرغمالی ہلاک اور لاپتہ ہو چکے ہیں۔ حماس نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر اسرائیل اپنی احمقانہ جنگ جاری رکھے گا تو وہ ہمیشہ کے لیے یرغمالیوں کو کھو سکتا ہے۔ حماس کے بیان کے بعد اسرائیل کی فوری طور پر اپنی جنگی حکمت عملی پر نظر ثانی کرنی چاہیے ورنہ مزید نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنے رد عمل میں کہا جب تک حماس کا مکمل خاتمہ نہیں ہو جاتا جنگ جاری رہے گی۔ انہوں نے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے حماس کے خلاف دباؤ بڑھانے کا عندیہ دیا۔ تاہم اسرائیل میں حکومت پر بھی یرغمالیوں کی رہائی میں ناکامی پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ عوامی مظاہروں میں یرغمالیوں کی بحفاظت رہائی کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے۔ حماس کے ایک اعلیٰ عہدیدار خلیل الحیہ نے کہا کہ فلسطینی علاقوں میں جنگ کے خاتمے تک قیدیوں کے تبادلے پر کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب تک اسرائیل جنگ ختم نہیں کرتا یرغمالیوں کی رہائی ممکن نہیں ہے۔ یہ تنازع اکتوبر 2023 میں اس وقت شدت اختیار کر گیا تھا جب حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا۔ اس حملے میں 1200 افراد ہلاک ہوئے تھے اور 250 سے زیادہ افراد کو یرغمال بنا لیا گیا تھا۔ اسرائیل کی جانب سے جوابی کارروائی میں ہزاروں فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور غزہ کے بیشتر علاقے تباہ ہو گئے ہیں۔ اس میں تقریباً 100 سے زائد اسرائیلی اور غیر ملکی یرغمالی حماس کی تحویل میں ہیں جن کی رہائی کے لیے مذاکرات اور مظاہرے جاری ہیں۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے کئی معاہدے ناکام ہو چکے ہیں جبکہ یرغمالیوں کی رہائی کا معاملہ انتہائی پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ بار بار کر رہا ہے کہ میری حلف برداری سے پہلے غزہ میں یرغمالیوں کو رہا کر دیا جائے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ کے جو نو منتخب صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے حماس تنظیم کو خبردار کیا ہے کہ اگر ان کی 20 جنوری کو ان کی حلف برداری سے پہلے غزہ کی پٹی پر یرغمالی افراد کو رہائی عمل میں نہ آئی تو مشرق وسطی میں اس کی بھاری قیمت چکائی جائے گی۔ یہ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انسانیت کے خلاف ان شرمناک حرکتوں کے ذمہ داروں کو اس کی قیمت چکانا پڑے گی۔ یہ ذمہ داران امریکہ کی بھرپور تاریخ میں کسی بھی دوسرے شخص سے زیادہ خسارے میں رہیں گے۔ یرغمالیوں کو اب رہا کرو۔ ٹرمپ کی یہ دھمکی اسرائیلی حکومت کی جانب سے عمر نیوترا کی وفات کی تصدیق کے بعد سامنے آئی ہے۔ نیوترا امریکہ اور اسرائیل کی دوہری شہریت رکھتا ہے۔ اسرائیلی حکومت کے مطابق حماس نے ابھی تک اس کی لاش غزہ میں اپنے پاس رکھی ہوئی ہے۔
فلسطینی تنظیم حماس نے پیر کی شام اپنے پاس موجود یرغمالیوں 33 اسرائیلی قیدیوں کی ہلاکت کا اعلان کیا تھا۔ ان میں زیادہ تر افراد اکتوبر 2023 میں غزہ کی پٹی کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی فوج کی بمباری میں مارے گئے تھے۔ ایک ویڈیو کلپ میں حماس نے بتایا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ان کی ہٹدھرمی کی وجہ سے 33 اسرائیلی قیدی ہلاک اور بعض لاپتہ ہو گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ 7 اکتوبر کو حماس تنظیم نے اسرائیل پر غیر معمولی جو حملہ کیا تھا اس کے نتیجے میں 1208 افراد ہلاک ہوئے تھے، جن میں زیادہ تر عام شہری تھے۔ یہ بات اسرائیلی حکومت کے سرکاری اعداد و شمار میں بتائی گئی ہے، تعداد اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس حملے کے دوران حماس نے اسرائیلی بستیوں میں سے 251 افراد کو اغوا کر لیا۔ ان میں سے جو 100 افراد ابھی تک غزہ کی پٹی میں ہیں، جن میں سے 35 افراد اسرائیلی فوج کے مطابق مار چکے ہیں۔ اس سے قبل نومبر 2023 میں ایک سمجھوتے کے بدولت تقریباً 105 قیدیوں کو رہا کر دیا گیا تھا۔ ان میں سے 81 جو 81 اسرائیلی اور 23 تھائی اور ایک فلسطینی شہری تھا۔ اسرائیلی اکتوبر 2023 سے غزہ کی پٹی میں جوابی حملے کر رہا ہے اور ان کارروائیوں میں 45,000 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ مرنے والوں میں اکثریت عورتوں اور بچوں کی ہے۔ یہ بات فلسطینی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق ہے اور اقوام متحدہ اس تعداد کو معتبر شمار کرتی ہے۔ بتاتے چلیں کہ کون سی جنگیں اور ٹائم بم ہیں جو ٹرمپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یوکرین اور مشرق وسطیٰ میں جاری جنگوں، نئے اتحادوں اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں واپسی اور ان کی خارجہ پالیسی کے اثرات کی روشنی میں اب تک اس بات کا امکان دکھائی نہیں دے رہا کہ سال 2025 اپنے سے پہلے سالوں کے مقابلے میں کم افراتفری والا ہوگا۔ ریپبلکن ارب پتی امیدوار کے غیر متوقع ہونے کے مد نظر رکھتے ہوئے اگرچہ ہر چیز کا تجزیہ نہیں کیا جا سکتا، تاہم اتنا اندازہ ہوتا ہے ٹرمپ کی سفارتکاری اور کا دنیا کی اعلیٰ طاقت کی قیادت پر اثرات مرتب ہوں گے، خاص طور پر یوکرین اور مشرق وسطیٰ کے دو بڑے بین الاقوامی بحرانوں پر ٹرمپ کی آمد کے اثرات مرتب ہوں گے۔ روس اور شمالی کوریا، روس اور ایران کے درمیان بننے والے اتحاد کے بھی دورس نتائج ہو سکتے ہیں۔ 20 جنوری 2025 کو وائٹ ہاؤس پر واپسی پر ٹرمپ کو جن ہاٹ سپاٹس کا سامنا کرنا پڑے گا اس میں مشرق وسطیٰ بھی شامل ہے۔ غزہ جنگ 7 اکتوبر 2023 کو غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فوجی اڈوں اور بستیوں پر حماس کے حملے کے بعد سے یہ خطے کی لپیٹ میں ایسا لگتا ہے کہ حماس اور حزب اللہ کے حامی ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی اب بھی قابو میں ہے، لیکن یہ کب تک جاری رہ سکتا ہے؟ خاص طور پر چونکہ اسرائیل حکومت جو اپنی زمین پر اپنی فتوحات پر خوش ہے، غزہ میں سیاسی حل تلاش کرنے کے لیے تیار نظر آ رہی ہے۔ ٹرمپ کی جانب سے بغیر کسی تحفظات کے حامیوں کی تقرری کی جا رہی ہے، جیسا کہ مائک ہکابی کی تعیناتی کی گئی ہے۔ اس سے ایسے لگ رہا اسرائیل میں مستقبل کے امریکی سفیر جو استعفی کی حمایت کرتے ہیں، وہ وزیر اعظم نیتن یاہو کو کچھ بھی کرنے کا ایک بلینک چیک دے دیا ہے۔ اس تناظر میں سیکورٹی کنسلٹنگ فرم لی بیک انٹرنیشنل کے تجزیہ کار مائیکل ہورو ووٹس نے کہا کہ غزہ کا تنازع ایک طرح سے تعطل کا شکار ہو سکتا ہے کیونکہ اسرائیل نے فوجی حل مسلط کر دیا اور اپنی فوج کو پٹی کے اندر رکھا ہے۔ اس دوران کسی سیاسی حل کی شروعات نہیں کی جا رہی۔